لمبا چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من اعمال الصالحہ لیوم معادکم وعرضکم علی ربکم، اور سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے سامنے کیا پیش کرو گے. العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع العلماء على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من الاعمال وفيما يستقبل منها. اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ انسان جو اعمال کر چکا ہے یا آئندہ کرے گا ان کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے. کسی کہ محاسبہ حساب کتاب کرنا. مثلا میری اگر تمہاری 27 سال زندگی ہو گئی، 27 سال میں کتنے نیک اعمال کیے، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی نمازیں چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میں 27 سالوں کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ کس طرح میرا وقت گزرا، کتنا اللہ کی یاد میں. ماوردی رحمۃ اللہ علیہ محاسبے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دن میں انسان جو کچھ کرتا ہے رات کو ان کے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کیا. اگر اچھے کام کیے تو ان کو جاری رکھے، اگر برے کام کیے تو ان کا تدارک کرے، یعنی ان کو ختم کرے، ان کو چھوڑ دے اور آئندہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے. ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے اوپر اس کی اچھائیاں بھی کھلی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی. ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا اللہ والا بن رہا میں اور اندر سے کتنا ہوں. اگر اچھائیاں دیکھے تو اللہ تعالی جو نیکی کی توفیق دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرے، اور اگر اپنے اندر گناہ دیکھے تو اللہ سے استغفار کرے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. بس ادھر توجہ رکھو، سیدھے ہو کے میری طرح منہ کر کے بیٹھ جاؤ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبے کے معنی بیان کیے ہیں المحاسبۃ ان یمیز العبد ما له وما علیہ. بندہ فرق کرے کہ میرے کتنے کام اچھے ہیں اور کتنے میرے اوپر بوجھ ہیں. یہ محاسبہ ہے. سوچے کہ کتنے کام میں نے اچھے کیے جن کا ثواب ملے گا اور کتنے کام ایسے کیے جو میرے اوپر بوجھ ہیں اور قیامت کے دن ان پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر اپنے نیکیوں کو اور برائیوں کا حساب کرنا، اس کو محاسبہ کہتے ہیں. عربی میں حساب بھی عربی کا لفظ ہے. انسان اگر اپنے آپ کے اوپر نگاہ رکھے تو پھر وہ گناہوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ نفس انسان کو اللہ تعالیٰ کے وصل سے توڑتا ہے، دور کرتا ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے اور موت کے بعد کے لیے اپنا عمل تیار کر رکھے. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو اپنے اوپر نظر رکھے کہ میں اچھا کر رہا ہے برا، اور موت مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. کون کہہ رہے اسے عقل مند آدمی؟ کون کہہ رہے بھائی شاہ جی؟ دیکھو، جسے اللہ کے نبی عقل مند کہہ رہے ہوں اس کی عقل کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ گھر والے دو آدمی جسے عقل مند کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، بہت اتراتا پھر ہے کہ مجھے تو لوگ ہوشیار کہیں. اگر اسکول میں اعلیٰ درجے پہ آ جائے، اسکول والے کہتے ہیں پرنسپل اعلان کر کے بہت ہوشیار آدمی ہے، کتنے خوش ہوں ہمارا بچہ کتنا ہوشیار ہے. اب جس کو اللہ کے نبی ہوشیار کہہ رہے اس کی ہوشیاری کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہوشیار کون ہے؟ جو اپنے آپ کا نظر رکھے اور مرنے کے لیے تیار رہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن حاسب نفسہ قبل ان یحاسب. مبارک ہو شخص کو جو قیامت سے پہلے خود اپنا حساب کر لے.
محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العاقل من اتقى ربه وحاسب نفسه، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، یعنی حساب کتاب کرتا رہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے رحم اللہ امرأ وزن نفسه اتخذ نفسه عدوا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا وزن کرے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے، اور اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ حرام خواہشات جو ہوتی ہیں اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اتخذ نفسه عدوا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھ کر رکھے۔ دشمن کی تکلیف سے آدمی کتنا خوش ہو، جب دشمن کو تکلیف ہو کہ میرے دشمن کو تکلیف ہو رہی، مزہ آ رہا ہے۔ لہذا جب حرام خواہشیں چھوڑ کے جب لڑکیوں کو دیکھنے کا دل کرے اور اس خواہش کو دبا لو تو اس پہ جو تکلیف ہو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ظالم نفس کو میں دشمن کو تکلیف پہنچ رہی، بھائی دشمن کی تکلیف پہ خوشی ہوتی ہے نا، یہ تو فطری بات ہے۔ حاسب نفسه قبل ان يسير الحساب الى غيره، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے نفس کا حساب کرے اس سے پہلے کہ اس سے حساب لیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے نصیحت کی اور نصیحت کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ فرمایا فإنه من حاسب نفسه ربح، جو اپنے آپ کا حساب کرتا رہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ومن غفل عنها خسرہ، جو اس سے غفلت کرتا ہے یعنی اپنے دیکھ بھال نہیں کرتا، اپنا حساب کتاب نہیں، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ومن نظر فی العواقب نجا، جو انجام پر نظر رکھے وہ نجات پا جاتا ہے۔ ومن اطاع ہواہ ضل، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے وہ بھٹک جاتا ہے۔ ومن حلم غنیمہ، اور جس کے اندر بردباری ہو اس کو غنیمت حاصل ہو، یعنی کیا نام، صبر کرنے کی عادت و برداشت کرنے کی۔ ومن خاف امینہ، اور جو ڈر گیا وہ امن پا گیا۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس کے بارے میں پھر وہ فرماتے ہیں کیا نام، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَّةٌ حَاضِرَةٌ، لوگوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ نقد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ سے ڈرے اس کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ تو ایک جنت نقد یہ مل جاتی ہے دنیا میں اور دوسری جنت آخرت میں ہے۔ وَمَنْ أَمِنَ اعْتَبَرَ، اور جو امن پا گیا وہ عبرت پا گیا۔ وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، جس نے عبرت حاصل کی اس کو بصیرت حاصل ہوئی۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، اور جس کو بصیرت حاصل ہوئی اس کو سمجھ آ گئی۔ ومن فہم علم، جس نے فہم یعنی عقل حاصل کر لی اس کو علم حاصل ہو گیا۔ فَإِذَا زَلَلْتَ فَارْجِعْ، اور جب تو پھسل جائے تو لوٹ آ، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے لوٹ آؤ۔ فَإِذَا نَدِمْتَ فَاقْلَعْ، اور اگر کسی کام پر ندامت ہو تو اسے چھوڑ دو۔ وَإِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَلْ، اور جب کسی بات کا علم نہ ہو تو پوچھ لو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَأَمْسِكْ، اور اگر تو غصے میں آ جائے تو اپنے غصے کو روک لو، ہاں فوراً، ورنہ پتہ نہیں غصہ کیا کرا دے۔ ایک شخص نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن تم کس بدن کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس بدن نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی یا نہیں؟ اگر نافرمانیاں کی ہوں گی تو سزا ملے گی، اگر فرما برداری کی ہوگی تو اس کو اجر ملے گا۔ بس یہ سوچو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنْ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کے نام پر ذکر کر اور ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم حساب کیسے کریں اپنے آپ کا؟ حساب کس طرح کریں، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا۔ تو بتا رہے حساب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان اپنے آپ کا حساب ایسے کرے جیسے
جیسے کسی دشمن کا محاسبہ کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یقیناً آدمی اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے نفس کو نصیحت کرتا رہتا ہے اور محاسبہ عزم کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اپنے دشمن سے کس طرح حساب کرتے ہو، اسی طرح۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی لا یکون العبد تقیا، آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریکہ، جب تک کہ وہ اتنی سختی سے اپنا حساب نہ کرے جیسے ایک شریک دوسرے شریک کا کرتا ہے۔ تجارت میں دو آدمی شریک ہیں، دوست آپس میں پارٹنرشپ ہے، اب ایک دوسرے سے کس طرح حساب کتاب لیں، ایک ایک پیسے کا گڑبڑ نہ ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ سے اس طرح حساب نہ کرے کہ تو نے دن میں کیا کیا اعمال کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ نفس خیانت کرنے والے شریک کی طرح ہے، اگر تو اس کا محاسبہ نہ کرے گا تو وہ تمہارا مال لے جائے گا۔ اگر تم اپنے ساتھی سے پارٹنر سے حساب کتاب نہیں کرو گے تو وہ گڑبڑ کر دے گا، لاکھوں روپے کی ہیرا پھیری کر دے گا۔ اگر اسی پہ چھوڑ دے سارا، کروڑوں روپے کا کاروبار چل رہا اور اسی پہ چھوڑ دیا بھائی کوئی نہیں، تو شریف آدمی ایماندار آدمی تو گڑبڑ کر جگہ۔ تو اسی طرح اگر نفس سے حساب نہیں لوگے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے جو متقی انسان ہے وہ اپنے نفس پر محاسبے کے لیے اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے جتنا ایک قاضی سخت ہوتا ہے، یا کوئی کنجوس قسم کا آدمی جو کسی کاروبار میں شریک ہوتا ہے، اتنی سختی کرتا ہے اپنے اوپر وہ، جیسے عدالت میں جج سختی کرتا ہے مجرم پہ، ساری تحقیقات کرتا ہے، اتنی سختی ہوتی ہے۔ اب آگے فرما رہے محاسبے کی قسمیں، کیا کیا قسمیں ہیں محاسبے کی۔ آج تو محاسبے کے فائدے ہو گئے، محاسبہ کیسے کہتے ہیں، محاسبے سے فائدے کیا ہوتے ہیں، پھر محاسبے کی اقسام، محاسبہ کہاں سے شروع کریں، یہ محاسبہ نفس سے روکنے والے کام کیا ہوتے ہیں جو آدمی کو اپنا حساب کرنے نہیں دیتے۔ 3 محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات کیا ہوتی ہیں، محاسبہ نفس کو آسان بنانے والی چیزیں کیا ہیں، بس یہ محاسبہ نہ کرنے والے کی علامت کیا ہے۔ جو انسان اپنا حساب نہ کرتا ہو اس کی علامت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حساب نہیں کرتا، اس کی نشانی ہے کثرت المعاصی، گناہ زیادہ ہوں گے، جس کے گناہ زیادہ ہوں بس سمجھ لو یہ حساب نہیں کرتا، بہت ایک دم بالکل صاف ستھری علامت ہے۔ جو آدمی کتے کی طرح ہر وقت بھونکتا ہی رہتا ہو، یعنی ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی، جسے دیکھ کے سارے دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو وہ دائیں بائیں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ دیکھا نہیں کتا جب پاگل ہو کس طرح پھرے، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ اس آگے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے کتے کی طرح تو اس کی علامت یہ ہے کتے کی طرح دیکھتا پھرتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلے گا تو فوراً کہ کون سی لڑکی جا رہی، کون سا خوبصورت چہرہ جا رہا، بازار میں جاوے گا تو ادھر نظر، جگہ جگہ نظر، جہاں سے آدمی کو دیکھو تو پاگل ہے وہ، کٹخانہ کتا۔ پہلی علامت جو آدمی حساب نہ کرتا ہو، بالکل ایک دم صاف ستھری علامت کے گناہ بہت ہوں گے اس سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یعسر علیہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 3 استثقال الطاعہ، نیکی کرنے اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے، موت دکھے نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ نمبر 4 ہلاک القلب، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے جتنی واقعات سنا دو، چاہے جتنی تقریریں کر دو، چاہے جتنی تفسیر میں شریک ہو جاؤ۔ تو محاسبہ نہ کرنے والے کی علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے جو آدمی اپنا حساب نہیں کرتا،
اس سے گناہ بہت ہوں گے، دوسرے گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا، موت دکھے گی، لڑکیوں سے باتیں کر رہا تو مر جاوے گا لیکن لڑکیوں سے بات نہیں چھوٹنی، قبر میں پہنچ جائے گا، حرام خوریاں کرتے کرتے اور نظر بازی کرتے کرتے ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، آکسیجن لگے ہوئے ہوں گے، ہمارے ساتھ فرمایا کریں، اور نرسوں سے نظر بازی نہیں جائے گی، اسی منحوس حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے گا تو موت دکھے گی۔ استسقاء الطاعہ، نیکی کرنی اس کو مشکل محسوس ہوگی، دل مردہ ہو جائے گا۔ 4 علامتیں ہیں۔ محاسبہ آسان کیسے ہوگا؟ ایسی چیزیں جو حساب کو آسان بنا دیتی، ان میں سے پہلی چیز یہ کہ انسان یہ سوچے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لیں گے، اس سے بہتر یہ کہ میں آج اپنا حساب خود کر لوں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں۔ حساب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجسٹر لے کے بیٹھ جاؤ، مطلب یہ جب لیٹ ہو رات کو 5 منٹ 10 منٹ فارغ کر لو، یہ سوچ لو بھائی میں نے کیا کیا دن میں کتنے کام ایسے کیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے، کتنے ناراض کرنے والے تھے، میرے 12 گھنٹے 18 گھنٹے صبح سے رات تک کہاں گزرے، کتنے گھنٹے کس طرح گزرے، کتنے گھنٹے کس طرح گزرے، یہ مطلب ہے بس۔ ان چیزوں سے محاسبہ آسان ہو جاتا ہے، آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ 2 بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، اپنے نفس کا حساب کیسے کرتے تھے وہ۔ نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ جڑ ہے، بنیاد یہی ہے، صحبت الاخیار، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اپنے نفس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں اس زمانے میں نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے ہر آدمی پر، اسی طرح ہر آدمی پر ضروری ہے کہ کچھ نیک لوگوں کے پاس جایا کرے، کچھ نہ کچھ وقت روزانہ، یہ فرض ہے۔ یہ سب چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد یہی ہے، اس سے بہت کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کی مجلس میں شریک ہونا، اللہ والوں کی مجلس میں شریک ہونا، جہاں بیان چل رہا ہو اللہ والے بیٹھے ہوں بیان سننا۔ دوسرا غفلت کے مقامات سے دور رہنا، پورا رمضان یکسوئی کے ساتھ گزارا، پورا رمضان دل جمی کے ساتھ گزارا، عید کے بعد کیا ہوا؟ لو جی پہنچ گیا گھومنے، 1 مہینے کا پورا بیڑا غرق کر دیا، 1 مہینے میں جو محنت حاصل کی تھی سب ضائع کر دی۔ اب دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے الٹی سیدھی باتیں، ہنسی مذاق کچھ بس شروع ہو گئے۔ غفلت کے مقامات سے دور رہنا، البعد عن اماکن اللہو والغفلہ، زیارت قبور کرنا، قبرستان کو جاتے رہنا۔ قبرستان جانا تو وہی تو فائدہ مند ہوگا جو آدمی غور و فکر کے ساتھ جاوے۔ اب یہ کیا باتیں کرتے ہوئے چلے جاؤ، باتیں کرتے ہوئے آ جاؤ، قبرستان میں باتیں ہو رہی۔ تہجد کی پابندی کرنا، قیام اللیل و قراءۃ القرآن و حضور القلب، تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی پر نظر دوڑانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے عزت دار لوگ کون ہیں؟ معزز لوگ، جن کو سب سے زیادہ عزت حاصل ہے، حملۃ القرآن، حافظ قرآن ہے، واصحاب اللیل، حافظ قرآن ہو اور تہجد میں قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اگر حافظ قرآن میں دوسری صفت بھی آ گئی کہ رات کو تہجد میں قرآن بھی پڑھے تو فرمایا اشراف امتی، میری امت کے سب سے عزت والے لوگ، اللہ کے نبی جسے عزت والا کہہ دیں، اشراف امتی، میری امت کے سب سے زیادہ عزت والے لوگ، حملۃ القرآن، قرآن اٹھانے والے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، وہ اصحاب اللیل، اور راتوں کو جاگتے بھی ہیں، اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، یہ سب سے معزز لوگ ہیں، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ دیکھو کیسا عجیب واقعہ ہے، یعنی ہمارے بزرگ کس طرح سوچ کے بولتے تھے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے وہیں محدث ہیں،
جب ہم پڑھتے تھے ان کا نام آتا رہتا تھا، شیخ یونس ان کا نام لیتے رہے، خاص طور سے مالکی مذہب کے ہیں، ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے ماننے والے ہیں، چیف جسٹس تھے، یعنی سپریم کورٹ کے جج تھے سب سے بڑے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی مقدمے کا فیصلہ کیا تو ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، اب دوسرے نے کہا کہ آپ نے تو اس کی سائیڈ لے لی، غلط فیصلہ دیا۔ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما تکلمت بکلمۃ منذ 40 عاما، میں نے 40 سال سے کوئی بات نہیں زبان سے نہیں نکالی، الا وأعددت له جوابا بین ید اللہ عز وجل، جب تک میں نے اس کا جواب نہ سوچ لیا ہو کہ میں اللہ کے سامنے اس کا جواب کیا دوں گا۔ 40 سال ہو گئے میں نے کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالی جب تک یہ نہ سوچ لیا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا یہ بات کیوں نکالی تھی، تو جب تک اس کا جواب نہ سوچ لیا ہو کہ میں جواب دے سکوں گا اللہ کے سامنے، پہلے وہ بات سوچی، اس کا جواب سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب چل سکے گا یا نہیں، پھر اس کے بعد کوئی بات کہی۔ 40 سال سے میرا یہ حال ہے، ما تکلمت کلمۃ منذ 40 عاما، اللہ کی قسم میں نے 40 سال سے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، الا وأعددت له جوابا، ہاں مگر یہ کہ میں نے اس کا جواب اللہ کے سامنے تیار کر لیا تھا دینے کے لیے۔ اب بتائیں کہ 40 سال سے منہ سے نکلنے والی ہر بات کا وہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ میرا کوئی لفظ حقیقت کے خلاف تو نہیں نکلا۔ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ہر وقت اپنے نفس کے اوپر نظر نہیں رکھتا، ہمارے یہاں مردوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا، مرد یعنی اللہ والوں کی فہرست میں، مردوں کی فہرست سے اللہ والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا رجال مرد لا تلہیہم، ہم مرد کسے سمجھے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اور جاہل لوگ تو مردان کی پتہ نہیں کسے سمجھے۔ سمجھ گئے بھائی، تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے، 10-5 منٹ تنہائی کے، رات کو رات کا وقت اچھا ہے، یعنی جس وقت لیٹا ہوا آدمی اس وقت سوچے، کیونکہ لیٹنے کی حالت ذرا موت کے قریب بھی ہے، قبر میں بھی لیٹ رہے آدمی، تو اس حالت میں ذرا سکون سا رہے، اس حالت میں سوچے، تھوڑا سا حساب کتاب کر لے، اگر اپنے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو۔ مباحث درد محبت کی کوئی سی جلد اٹھا لیں۔ 12 منٹ ہو جائے گا، پھر 2 کے بعد تھوڑا دیر سے اٹھائے گا۔